السلام علیکم۔ جب ہمارے سورج سے کئی گنا بڑا کوئی ستارہ اپنی طبعی عمر مکمل کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر مختلف عناصر وجود میں آتے ہیں، اور ان عناصر کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی حرارت بھی پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ستارے کے اندر لوہا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن لوہے کے پیدا ہونے کے نتیجے میں حرارت پیدا نہیں ہوتی، اور یوں ستارے کا اندرونی درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ستارہ اپنے آپ کے اندر ہی سکڑنے لگتا ہے، اور اچانک ایک بہت بڑے دھماکے جسے سپر نووا کہتے ہیں، اس دھماکے کے نتیجے میں ستارہ پھٹ جاتا ہے۔ ستارے کے پھٹنے کے بعد اس کا بہت سارا مادہ خلا میں بکھر جاتا ہے، باقی رہ جانے والا مادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد کشش ثقل کے نتیجے میں آپس میں دوبارہ جڑنے لگتا ہے، اور آپس میں جڑتے جڑتے ستارے کے بقیہ مادے سے ایک چھوٹا ستارہ جسے نیوٹران ستارہ کہتے ہیں وجود میں آتا ہے۔ نیوٹران ستارہ اصل ستارے سے روشنی میں کئی گنا کمزور ہوتا ہے۔ اگر نیوٹران ستارے میں مادے کی مقدار کافی زیادہ ہو تو یہ مزید سکڑتا ہے اور اس کی کثافت بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ یہ اتنا سکڑ جاتا ہے کہ اس کی کشش ثقل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس میں سے روشنی بھی باہر نہیں آ سکتی۔ اس نئے بننے والے ستارے کو کالا ستارہ بلیک ہول کہتے ہیں۔ بلیک ہول اتنا کالا ہوتا ہے کہ اس کے حدود میں آنے والی روشنی بھی اس میں اندر جا کر گر جاتی ہے، یعنی اس میں سے واپس نہیں آ سکتی، اور ہم بلیک ہول کو نہیں دیکھ سکتے۔ بلیک ہول کے بارے میں اب تک زیادہ معلومات اکٹھی نہیں ہو سکی، کیونکہ بلیک ہول میں سے روشنی باہر نہیں آ سکتی، اس لیے اس کی شکل و صورت کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں۔ لیکن اب تک جو چیزیں بلیک ہول کے بارے میں معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بلیک ہول مختلف سائزز کے ہوتے ہیں۔ سب سے چھوٹے مائکرو بلیک ہول کہلاتے ہیں، ان میں موجود مادہ ہمارے چاند کے برابر ہوتا ہے۔ اس سے بڑے سٹیلر بلیک ہول کہلاتے ہیں، ان میں موجود مادہ سورج سے 10 گنا یا اس سے زائد ہوتا ہے۔ اس سے بڑے انٹرمیڈیٹ ماس بلیک ہول ہوتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ ماس بلیک ہول میں سورج سے 1000 گنا زیادہ مادہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑے سپر میسو بلیک ہول ہوتے ہیں۔ سپر میسو بلیک ہولز میں کم از کم سورج سے 1,00,000 گنا زیادہ مادہ ہوتا ہے، اور اب تک جو سب سے بڑا سپر میسو بلیک ہول دریافت ہو چکا ہے وہ ہمارے سورج سے 66 ارب گنا زیادہ مادہ رکھتا ہے۔ بلیک ہول کا اندرونی حصہ سنگولیرٹی کہلاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں بلیک ہول کا تمام مادہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی کثافت بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اس کا سائز انتہائی چھوٹا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر ہمارے سورج کو دبا کر اتنا چھوٹا کیا جائے کہ آپ کی مٹھی کے برابر ہو جائے، اس کثافت کے نتیجے میں اس کی کشش ثقل بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بلیک ہول کے باہر کافی فاصلے تک ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں کوئی شے اگر ایک دفعہ داخل ہو جائے تو وہاں سے باہر نہیں آ سکتی۔ اس خالی علاقے کی باہری حدود کو ایونٹ ہورائزن کہتے ہیں۔ ایونٹ ہورائزن وہ باؤنڈری ہے جس میں سے ایک دفعہ اگر کوئی شے اندر داخل ہو جائے تو اس کا واپس آنا ناممکن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر روشنی بھی ایونٹ ہورائزن کو کراس کر لے تو اس میں سے واپس نہیں آ سکتی، اور وہ سیدھا بلیک ہول کے اندر ہی جا کر گرتی ہے۔ ایونٹ ہورائزن کے بیرونی حصے سے کچھ ذرات باہر نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں، انہیں ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں۔ ہاکنگ ریڈیشن بہت ہی کمزور ہوتی ہے، اس لیے دوربین کے ذریعے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں بلیک ہول کالا ہی نظر آتا ہے۔ بلیک ہول کے باہری حصے میں وہ علاقہ ہوتا ہے جہاں دھول کے ذرات موجود ہوتے ہیں۔ یہ دھول کے ذرات وہ ذرات ہوتے ہیں جب بلیک ہول کسی اجرام فلکی کو اپنے اندر کھینچتا ہے، مثلاً کوئی ستارہ یا سیارہ، تو جب اسے کھینچتا ہے تو اسے ذرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ذرات بلیک ہول کی باہری جانب گھوم رہے ہوتے ہیں، اور گھومتے گھومتے یہ آپس میں ٹکراتے بھی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ شدید گرم ہو کر بہت تیز روشنی خارج کرنے لگتے ہیں۔ ان ذرات کی ایک گول ڈسک وجود میں آتی ہے اور اسے ایکریشن ڈسک کہتے ہیں۔ بلیک ہول کی دو جانب بہت ہی تیز ریڈیشن خارج ہوتی ہے، جو کہ سیدھی لکیر کی صورت میں ہوتی ہے اور جس کا اوپری حصہ پھیل جاتا ہے۔ اس ریڈیشن کو ریڈیشن جیٹ کہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں میں تقریباً 1 کروڑ سے زائد بلیک ہول موجود ہیں۔ ہر کہکشاں کے اندر سٹیلر بلیک ہول بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن کہکشاں کے درمیان میں ایک سپر میسو بلیک ہول ضرور ہوتا ہے۔ ہماری کہکشاں کے درمیان میں جو سپر میسو بلیک ہول ہے اسے سیجیٹیریس اے کہتے ہیں۔
اب تک جو سب سے بڑا سپر میسو بلیک ہول دریافت ہوا ہے اس میں موجود مادہ سورج سے 66 ارب گنا زیادہ ہے۔ اس کا نام TON 618 ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے۔ بلیک ہول کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔